بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 30 عام الفیل، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مقدس 30 سال کے قریب تھی اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر مؤید کی ضرورت تھی۔ تو 13 رجب سن 30 عام الفیل کو جمعۃ المبارک کے روز رب العالمین نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا، جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزند اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی شعب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے محلے یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا اور بروایت یزید ابن قعنب اپنے شکم مقدس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی، خدایا میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر، اس کے بانی اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن خانہ کعبہ میں مقیم رہیں اور آخر میں باہر آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں، فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ اور اس طرح بنت اسد کے ایمان، ابو طالب کے شرف، فرزند کے کمالات اور نبوت کے اعزاز کا مکمل اعلان ہو گیا۔ ابتدائی طور پر ماں نے حیدر نام پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا اور اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ اس فرزند کا نام خدا پر علی رکھو، تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے اور اس کی بقا سے نام خدا کی بقا وابستہ ہے۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب کرم اللہ وجہہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں آپ کی تنہا ذات گرامی ہے جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود مولائے کائنات کا محبوب ترین لقب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ لقب ابو تراب تھا، جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن، ابو الحسین، ابو الحسنین، ابو السبتین اور ابو ریحانتین ہیں۔ آپ کے القاب یوں تو بہت ہی زیادہ ہیں، ان میں سے بعض مشہور القاب یہ ہیں: مرتضی، امیر المومنین، وسیع، اسد اللہ، یعصب الدین، یعصب المومنین اور ولی اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں، پھر بھی ہم آنے والے چند دنوں تک آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔